बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। वन्नाज़िआति ग़रक़न वन्नाशिताति नश्ता वस्साबिहाति सबहन फस्साबिक़ाति सबक़ा फल्मुदब्बिराति अम्रा यौम तर्जुफ़ु अर्राजिफ़ह तत्बअुहा अर्रादिफ़ह क़ुलूबुन यौमइज़िन वाजिफ़ह अब्सारुहा ख़ाशिअः यक़ूलून अइन्ना लमरदूदून फ़िल हाफ़िरह अइज़ा कुन्ना इज़ामन नख़िरह क़ालू तिल्क इज़न कर्रतुन ख़ासिरह फ़इन्नमा हिय ज़जरतुन वाहिदह फ़इज़ा हुम बिस्साहिरह हल अताक हदीस मूसा इज़ नादाहु रब्बुहु बिलवादिल मुक़द्दसि तुवा इज़हब इला फ़िरअौन इन्नहु तग़ा फ़क़ुल हल लक इला अन तज़क्का वअहदियक इला रब्बिक फ़तख़शा फ़अराहुल आयतल कुबरा फ़कज़्ज़ब वअसा ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيم أنت من وذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها। उन फरिश्तों की कसम जो निहायत सख्ती से खींच लाते हैं, और उन फरिश्तों की कसम जो मोमिनों की जान के बंद निहायत नरमी से खोल देते हैं, और उन फरिश्तों की कसम जो ज़मीन व आसमान के दरमियान तेज़ी से तैरते फिरते हैं। फिर उन फरिश्तों की कसम जो लपक कर दूसरों से आगे बढ़ जाते हैं। फिर उन फरिश्तों की कसम जो मुख्तलिफ़ उमूर की
تدبیر کرتے ہیں۔ اس دن کائنات کی ہر متحرک چیز شدید حرکت میں آ جائے گی۔ پیچھے آنے والا ایک اور زلزلہ اس کے پیچھے آئے گا۔ اس دن لوگوں کے دل خوف و اضطراب سے دھڑکتے ہوں گے۔ ان کی آنکھیں خوف و ہیبت سے جھکی ہوں گی۔ کفار کہتے ہیں، کیا ہم پہلی زندگی کی طرف پلٹائے جائیں گے؟ کیا جب ہم بوسیدہ کھوکھلی ہڈیاں ہو جائیں گے تب بھی زندہ کیے جائیں گے؟ وہ کہتے ہیں، یہ لوٹنا تو اس وقت بڑے خسارے کا لوٹنا ہوگا۔ پھر تو یہ ایک ہی بار شدید ہیبت ناک آواز کے ساتھ کائنات کے تمام اجرام کا پھٹ جانا ہوگا۔ پھر وہ سب لوگ یکا یک کھلے میدان حشر میں موجود ہوں گے۔ کیا آپ کے پاس موسیٰ کی خبر پہنچی ہے؟ جب ان کے رب نے طویٰ کے مقدس وادی میں انہیں پکارا تھا اور حکم دیا تھا کہ فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو گیا ہے۔ پھر اس سے کہو، کیا تیری خواہش ہے کہ تو پاک ہو جائے؟ اور کیا تو چاہتا ہے کہ میں تیرے رب کی طرف تیری رہنمائی کروں تاکہ تو اس سے ڈرنے لگے؟ پھر موسیٰ نے اسے بڑی نشانی دکھائی تو اس نے جھٹلا دیا اور نافرمانی کی۔ پھر وہ حق سے روگرداں ہو کر موسیٰ کی مخالفت میں سعی و کاوش کرنے لگا۔ پھر اس نے لوگوں کو جمع کیا اور پکارنے لگا۔ پھر اس نے کہا، میں تمہارا سب سے بلند و بالا رب ہوں۔ تو اللہ نے اسے آخرت اور دنیا کی دوہری سزا میں پکڑ لیا۔ بے شک اس واقعے میں اس شخص کے لیے بڑی عبرت ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ کیا تمہارا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا پوری سماوی کائنات کا جسے اس نے بنایا؟ اس نے آسمان کے تمام کروں یعنی ستاروں کو بلند کیا، پھر ان میں اعتدال، توازن اور استحکام پیدا کیا، اور اسی نے آسمانی خلا کی رات کو تاریک بنایا اور اس خلا سے ان ستاروں کی روشنی پیدا کر کے نکالی، اور اسی نے زمین کو اس کے بعد اس سے الگ کر کے زور سے پھینک دیا۔ اسی نے زمین میں سے اس کا پانی الگ نکالا، نکال لیا اور بقیہ خشک قطعات میں اس کی نباتات نکالیں، اور اسی نے بعض مادوں کو باہم ملا کر زمین سے محکم پہاڑوں کو ابھار دیا۔ یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے چوپایوں کے فائدے کے لیے کیا۔ پھر اس وقت کائنات کے بڑھتے بڑھتے اس کی انتہا پر ہر چیز پر غالب آ جانے والی بہت سخت آفت قیامت آئے گی۔ پھر اس وقت کائنات کے بڑھتے بڑھتے اس کی انتہا پر ہر چیز پر غالب آ جانے والی بہت سخت آفت قیامت آئے گی۔ اس دن انسان اپنی ہر کوشش و عمل کو یاد کرے گا اور ہر دیکھنے والے کے لیے دوزخ ظاہر کر دی جائے گی۔ پھر جس شخص نے سرکشی کی ہوگی اور دنیاوی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی ہوگی تو بے شک دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا، اور جو شخص اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا اور نفس کو بری خواہشات و شہوات سے باز رکھا تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ کفار آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا، تو آپ کو اس کے وقت کے ذکر سے کیا غرض؟ اس کی انتہا تو آپ کے رب تک ہے، یعنی ابتدا کی طرح انتہا میں بھی صرف وحدت رہ جائے گی۔ آپ تو محض اس شخص کو ڈر سنانے والے ہیں جو اس سے خائف ہے، گویا وہ جس دن اسے دیکھ لیں گے تو یہ خیال کریں گے کہ وہ دنیا میں ایک شام یا اس کی صبح کی سوا ٹھہرے ہی نہ تھے۔